جائیداد اپنے نام کرواتے ہی بیٹوں کی آنکھیں بدل گئیں۔ انہوں نے بیمار باپ کو رات کے اندھیرے میں کچرا کنڈی میں پھینک دیا۔ ایک غریب رکشے والا وہاں سے گزرا۔ اس نے بوڑھے کو اٹھایا اور اپنے کچے مکان میں لے جا کر خدمت کی۔ چند دن بعد وہ بوڑھا انتقال کر گیا۔ رکشے والا جب تدفین کے لیے اس کا پرانا کوٹ اتار رہا تھا تو جیب سے کاغذ کا ٹکڑا نکلا۔ یہ خبر جب بیٹوں تک پہنچی تو وہ ننگے پاؤں رکشے والے کے گھر بھاگے، کیونکہ شہر کے سب سے پوش اور مہنگے علاقے گلبرگ کی وسیع و عریض سڑکوں کے درمیان سفید سنگ مرمر سے بنا ہوا وہ عالیشان محل نما گھر اپنی مثال آپ تھا، جس کے اونچے مینار اور وسیع لان دیکھنے والوں کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیتے تھے۔ یہ حویلی نما کوٹھی شہر کے مانے جانے تاجر سیٹھ عبدالغفار کی ملکیت تھی، جنہوں نے اپنی پوری زندگی کی کمائی اور خون پسینہ ایک کر کے اسے تعمیر کیا تھا۔ سیٹھ غفار کی کہانی اس شہر کے لیے ایک مثال تھی کہ کس طرح ایک مزدور طبقے کا آدمی اپنی انتھک محنت، دیانت اور ذہانت سے فرش سے عرش تک پہنچ سکتا ہے۔ سیٹھ غفار نے اپنی جوانی میں سخت مشقت کی تھی۔ وہ کندھوں پر بوریوں کا بوجھ اٹھاتے تھے اور فٹ پاتھ پر سوتے تھے، لیکن ان کی آنکھوں میں خواب تھے اور ان خوابوں میں ان کی آنے والی نسلوں کی خوشحالی چھپی ہوئی تھی۔ اللہ نے ان کی محنت میں برکت ڈالی اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کا کاروبار پھیلتا چلا گیا۔ پہلے ایک چھوٹی دکان، پھر گودام اور پھر فیکٹریوں کا جال بچھ گیا۔ دولت کی دیوی ان پر مہربان ہو گئی اور وہ شہر کی امیر ترین شخصیات میں شمار ہونے لگے۔ سیٹھ غفار کی بیوی زبیدہ بیگم ان کے ہر دکھ سکھ کے ساتھی تھی، مگر وہ اپنی اولاد کی خوشیوں کو دیکھنے کے لیے زیادہ دیر زندہ نہ رہ سکی اور جوانی میں ہی داغ مفارقت دے گئی۔ زبیدہ کے جانے کے بعد سیٹھ غفار کے لیے ان کے 3 بیٹے جنید، سہیل اور عدیل ہی کل کائنات بن گئے۔ انہوں نے دوسری شادی کا سوچا تک نہیں اور اپنی تمام تر محبت اور توجہ اپنے بیٹوں کی پرورش پر مرکوز کر دی۔ انہوں نے بیٹوں کو دنیا کی ہر آسائش دی، انہیں مہنگے ترین تعلیمی اداروں میں پڑھایا، ان کی ہر جائز و ناجائز خواہشات کو پورا کیا اور انہیں کبھی اس بات کا احساس نہ ہونے دیا کہ ان کے سر پر ماں کا سایہ نہیں ہے۔ سیٹھ غفار کا خیال تھا کہ اگر وہ بیٹوں کو ہر سہولت دیں گے تو وہ بڑے ہو کر ان کا سہارا بنیں گے اور ان کے بڑھاپے میں ان کی لاٹھی ثابت ہوں گے، مگر وہ یہ بھول گئے تھے کہ ضرورت سے زیادہ لاڈ پیار اور بغیر محنت کے ملی ہوئی دولت اکثر انسان کو بگاڑ دیتی ہے۔ تینوں بیٹے جوان ہوئے تو سیٹھ غفار نے ان کی شادیاں شہر کے بڑے اور امیر گھرانوں میں کی تاکہ ان کو خاندانی وقار قائم رہے۔ بہویں گھر میں آئیں تو حویلی کی رونق دوبارہ بے حال ہو گئی، مگر ان رونقوں کے پیچھے ایک ایسی سازش پنپ رہی تھی جس سے سیٹھ غفار بالکل بے خبر تھے۔ تینوں بیٹے اپنے باپ کے کاروبار میں شامل تو ہو گئے تھے، مگر ان کا رویہ باپ جیسا نہیں تھا۔ وہ محنت کے بجائے عیش و عشرت اور نمود و نمائش کے شوقین تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ باپ کا یہ وسیع کاروبار اور دولت کا سمندر کبھی ختم نہیں ہوگا۔ وہ دفتر دیر سے جاتے اور پارٹیوں میں زیادہ وقت گزارتے۔ سیٹھ غفار اب بوڑھے ہو چکے تھے، ان کی کمر جھک گئی تھی اور ہاتھوں میں ریشہ آ گیا تھا۔ وہ اب کاروبار کی بھاگ دوڑ سنبھالنے کے قابل نہیں رہے تھے، مگر ان کا تجربہ اور بصیرت اب بھی جوان تھی۔ وہ بیٹوں کو سمجھاتے کہ کاروبار امانت داری اور وقت کی پابندی مانگتا ہے، مگر بیٹے ان کی باتوں کو دقیانوسی اور پرانے زمانے کی باتیں کہہ کر ٹال دیتے۔ بہویں بھی اپنے اپنے شوہروں کے کان بھرتی رہتی کہ اب ابا جی کو گھر بیٹھنا چاہیے اور تمام اختیارات آپ لوگوں کو دے دینے چاہیے۔ رفتہ رفتہ گھر کا ماحول بدلنے لگا۔ وہ حویلی جو کبھی سیٹھ غفار کی کھانسی کی آواز پر سے سب دورے چلے آتے، اب وہاں کی بات سننے والا کوئی نہیں تھا۔ سیٹھ غفار کو سب سے بڑا دھچکا اس وقت لگا جب انہیں فالج کا ہلکا سا حملہ ہوا اور وہ بستر تک محدود ہو گئے۔ ڈاکٹروں نے آرام کا مشورہ دیا اور کہا کہ اب ذہنی دباؤ سے دور رہنا ہوگا۔ یہ وقت بیٹوں کے لیے سنہری موقع بن کر آیا۔ فالج کے حملے کے بعد سیٹھ غفار اپنے روزمرہ کے کاموں کے لیے دوسروں کے محتاج ہو گئے تھے۔ شروع کے چند دن تو بیٹوں اور بہوؤں نے دکھاوے کی خدمت کی، مگر جلد ہی ان کے چہروں سے مروت کا نقاب اترنے لگا۔ جنید جو سب سے بڑا تھا، ایک دن اپنے دونوں بھائیوں کے ساتھ باپ کے کمرے میں آیا اور انتہائی
سنجیدگی اور مصنوعی فکر مندی کا ڈرامہ رچاتے ہوئے بولا، ابا جی آپ کی طبیعت اب ناساز رہتی ہے اور ڈاکٹروں نے بھی کہا ہے کہ آپ کو مکمل آرام کی ضرورت ہے۔ کاروبار کے معاملات بہت پھیل چکے ہیں اور ہمیں قانونی پیچیدگیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بینک والے آپ کے دستخط کے بغیر چیک پاس نہیں کرتے اور ٹیکس کے معاملات بھی الجھے ہوئے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ پریشانی سے بچیں اور اپنی باقاعدہ زندگی سکون سے گزاریں۔ اسی لیے ہم نے سوچا ہے کہ آپ جائیداد اور کاروبار کے تمام قانونی اختیارات ہمارے نام منتقل کر دیں تاکہ ہم فیصلوں میں آزاد ہوں اور کاروبار کو مزید بڑھا سکیں۔ سیٹھ غفار نے اپنی دھندلی آنکھوں سے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ ان کے دل میں ایک انجانا سا خوف ابھرا، مگر انہوں نے اسے جھٹک دیا۔ انہیں لگا شاید بیٹے واقعی ان کی بھلائی کا سوچ رہے ہیں، اور ویسے بھی یہ سب کچھ انہی کا تو ہے، آخر قبر میں تو ساتھ لے کر نہیں جانا۔ سیٹھ غفار نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، بیٹا تم لوگ ٹھیک کہتے ہو، میرا وقت اب پورا ہو چکا ہے، مجھے تم لوگوں پر بھروسہ ہے۔ بس اس بات کا خیال رکھنا کہ مزدوروں کا حق نہ مارا جائے اور حویلی کا وقار قائم رہے۔ بیٹوں نے فوراً یقین دہانی کرائی اور اگلے ہی دن وکیل کو بلا لیا گیا۔ یہ وکیل سیٹھ غفار کا پرانا دوست منشی رحمت الدین نہیں تھا، بلکہ بیٹوں کا لایا ہوا ایک نیا اور شاطر وکیل تھا، جس نے پہلے ہی تمام کاغذات کر رکھے تھے، جن میں یہ لکھا تھا کہ سیٹھ غفار اپنی خوشی اور ہوش و حواس میں اپنی تمام منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد، فیکٹریاں، بینک بیلنس اور یہ حویلی اپنے تینوں بیٹے کے نام منتقل کر رہے ہیں، اور اس کے بعد ان کا جائیداد پر کوئی حق نہیں رہے گا۔ سیٹھ غفار کے پرانے وفادار ملازم بابا کریم نے جب یہ دیکھا تو اس نے سیٹھ صاحب کے کان میں سرگوشی کی کہ صاحب جی اتنی جلدی نہ کریں، یہ کاغذات مجھے ٹھیک نہیں لگ رہے، آپ منشی رحمت الدین کو بلا لیں۔ مگر سیٹھ غفار پر بیٹوں کی محبت کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ انہوں نے بابا کریم کو ڈانٹ دیا کہ تم میرے بیٹوں پر شک کرتے ہو، وہ میرے خون ہے، میرے رشتے جگر ہے، وہ میرے ساتھ برا کیسے کر سکتے ہیں۔ سیٹھ غفار نے اپنے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے قلم اٹھایا۔ ان کا ہاتھ کانپ رہا تھا، جیسے قدرت انہیں روک رہی ہو، جیسے ان کا ضمیر چیخ چیخ کر کہہ رہا ہو کہ غفار یہ دستخط تمہاری موت کے پروانے ہیں۔ مگر انہوں نے ایک گہرا سانس لیا اور کاغذات پر دستخط کر دیے، اور جہاں ضرورت تھی وہاں انگوٹھا لگا دیا۔ جیسے ہی آخری کاغذ پر دستخط ہوئے، کمرے کی فضا یکدم بدل گئی۔ بیٹوں کی آنکھوں میں جو عاجزی اور محبت تھی وہ اچانک غائب ہو گئی، اور اس کی جگہ ایک سرد اور بے رحم چمک نے لے لی۔ وکیل نے کاغذات سمیٹے اور مسکراتے ہوئے بیٹوں کو مبارکباد دے دی۔ جنید نے کاغذات اپنے ہاتھ میں لی اور انہیں چوم کر اپنی جیب میں رکھ لیا۔ اس نے باپ کی طرف دیکھا، مگر اب اس کی نظروں میں عقیدت نہیں بلکہ حقارت تھی۔ اس نے روکھے لہجے میں کہا، اچھا ابا جی، اب آپ آرام کریں، ہم چلتے ہیں، اور ہاں اب آپ کو ان چھوٹے چھوٹے معاملات کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ تینوں بیٹے کمرے سے نکل گئے اور سیٹھ غفار وہیں بستر پر اکیلے رہ گئے۔ انہیں اچانک محسوس ہوا کہ جیسے کمرے کی روشنی کم ہو گئی ہے اور دیواریں انہیں کاٹنے کو دوڑ رہی ہیں۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ یہ تو ابھی آغاز ہے، اصل قیامت تو اب ٹوٹنے والی تھی۔ جائیداد نام ہوتے ہی گھر کا نقشہ بدل گیا۔ سب سے پہلے سیٹھ غفار کے پرانے ملازم بابا کریم کو چوری کا جھوٹا الزام لگا کر نوکری سے نکال دیا گیا تاکہ سیٹھ غفار کا کوئی ہمدرد گھر میں نہ رہے۔ اس کے بعد سیٹھ غفار کو ان کے بڑے اور ہوادار کمرے سے نکال کر نچلی منزل کے ایک چھوٹے اور گھٹن زدہ کمرے میں منتقل کر دیا گیا، جو دراصل مہمانوں کے ڈرائیورز کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ بہوؤں نے بہانہ بنایا کہ اوپر کے کمرے کی سیڑھیاں چڑھنا ابا جی کے لیے مشکل ہے، اس لیے نیچے کا کمرہ ان کے لیے بہتر رہے گا۔ مگر حقیقت یہ تھی کہ وہ بڑا کمرہ بڑے جنید نے اپنے جم اور ذاتی دفتر کے لیے مختص کر لیا تھا۔ سیٹھ غفار نے جب احتجاج کرنا چاہا تو سہیل نے تلخی سے کہا، ابا جی آپ شکر کریں کہ آپ کو چھت ملی ہوئی ہے، اب یہ گھر ہمارا ہے اور ہم جہاں چاہیں گے وہاں رہیں گے۔ آپ کو بس 2 وقت کی روٹی اور بستر چاہیے، وہ آپ کو مل رہا ہے، اب خاموشی سے پڑے رہیں۔ یہ جملے سیٹھ غفار کے لیے کسی خنجر سے کم نہ تھے۔ وہ یقین نہیں کر پا رہے تھے کہ یہ وہی سہیل ہے جسے وہ بچپن میں کندھوں پر اٹھائے پھرے تھے۔ سیٹھ غفار کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، مگر ان آنسوؤں کو پوچھنے والا کوئی نہیں تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بیٹوں اور بہوؤں کا ظلم بڑھتا گیا۔ اب انہیں وقت پر کھانا بھی نہیں ملتا تھا۔
اکثر ایسا ہوتا کہ دوپہر کا کھانا شام کو ملتا، اور وہ بھی ٹھنڈا اور بچا کچا۔ کبھی کبھی تو بہویں ملازموں کو بھی منع کر دیتی کہ ابا جی کو بھوک نہیں ہوگی، جب وہ مانگیں گے تب دینا۔ سیٹھ غفار بھوک سے نڈھال ہو کر آوازیں دیتے رہتے، مگر وہ کوئی ان کی پکار سننے والا نہ ہوتا۔ ان کے کمرے کا اے سی خراب ہو گیا تھا، مگر کسی نے اسے ٹھیک کروانے کی زحمت نہ کی۔ گرمی اور حبس میں وہ تڑپتے رہتے اور پسینے میں شرابور رہتے۔ ان کے کپڑے میلے ہو جاتے مگر کوئی دھونے والا نہ ہوتا۔ وہ اپنی دوائیوں کے لیے ترستے رہتے، کیونکہ بیٹے کہتے تھے کہ دوائیاں بہت مہنگی ہیں اور اب کاروبار مندی ہے، اسی لیے سستی دوائیوں سے گزارا کرے۔ حالانکہ وہ روزانہ نئی گاڑیاں بدل رہے تھے اور گھر میں پارٹیوں کا شور رہتا تھا۔ سیٹھ غفار کی بیماری اور کمزوری بڑھتی گئی۔ صفائی نہ ہونے کی وجہ سے ان کے کمرے سے بو آنے لگی۔ وہ بستر پر ہی رفع حاجت کرنے پر مجبور ہو جاتے، کیونکہ ان میں باتھ روم تک جانے کی سکت نہیں رہی تھی۔ اور جب ایسا ہوتا تو بہویں ناک پر رومال رکھ کر آتی اور انہیں برا بھلا کہتی کہ اس بوڑھے نے پورے گھر کو جہنم بنا رکھا ہے، یہ مر کیوں نہیں جاتا، یہ ہماری جان چھوٹ جائے۔ یہ الفاظ سیٹھ غفار روز سنتے اور اپنی موت کی دعائیں مانگتے۔ وہ اپنی مرحوم بیوی کو یاد کرتے کہ زبیدہ، تم مجھے اکیلا کیوں چھوڑ گئی؟ دیکھو تمہارے لاڈلے بیٹوں نے میرا کیا حال کر دیا ہے۔ میں نے انہیں اپنے پیروں پر کھڑا کیا اور انہوں نے مجھے پیروں تلے روند دیا۔ ایک دن سیٹھ غفار نے ہمت کر کے عدیل سے کہا کہ بیٹا مجھے میرے کسی پرانے دوست کے پاس چھوڑاؤ یا کسی اولڈ ہوم میں بھیجوا دو، میں یہاں تم لوگوں کا پر بوجھ نہیں بننا چاہتا۔ عدیل نے طنزیہ ہنسی ہنستے ہوئے کہا، وہ بجی تاکہ پوری دنیا میں ہماری ناک کٹ جائے، لوگ کہیں گے کہ سیٹھ غفار کے بیٹوں نے باپ کو گھر سے نکال دیا، ہم اپنی ساکھ خراب نہیں کر سکتے، آپ کو یہیں رہنا ہوگا اور اسی حال میں رہنا ہوگا، یہ ہماری مجبوری ہے، شوق نہیں۔ وہ دن بھی آ گیا جب ظلم کی انتہا ہو گئی۔ گھر میں جنید کی سالگرہ کی ایک بہت بڑی تقریب رکھی گئی تھی۔ شہر بھر کے معززین اور کاروباری حضرات مدعو تھے۔ پورا گھر روشنیوں سے جگمگا رہا تھا اور مہنگے کھانوں کی خوشبوئیں ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ سیٹھ غفار اپنے چھوٹے سے تاریک کمرے میں بھوکے پیاسے پڑے تھے۔ انہیں کئی دنوں سے نہلایا نہیں گیا تھا اور ان کے جسم پر زخم بن چکے تھے جن سے پیپ بہہ رہی تھی۔ درد کی شدت سے وہ کراہ رہے تھے۔ ان کے کراہنے کی آوازیں موسیقی کے شور میں دب رہی تھی، مگر پھر اچانک ان کی کھانسی کا دورہ پڑا جو رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ کھانسی کی آواز اتنی شدید تھی کہ وہ باہر ہال تک سنائی دینے لگی۔ مہمانوں نے ایک دوسرے کو دیکھنا شروع کیا اور چہم گوئیاں ہونے لگی کہ یہ کیسی آواز ہے۔ جنید کی بیوی غصے میں لال پیلی ہوتی ہوئی کمرے میں آئی اور چلائی کہ تم چپ نہیں ہو سکتے، ہماری پوری پارٹی خراب کر رہے ہو، مہمان کیا سوچیں گے کہ گھر میں کوئی بیمار کتا رکھا ہوا ہے۔ سیٹھ غفار نے ہاتھ جوڑ کر پانی مانگا، مگر اس نے پانی دینے کے بجائے ان کے منہ پر ایک تھپڑ مار دیا اور باہر جا کر جنید کو شکایت لگائی۔ جنید، سہیل اور عدیل تینوں نشے میں دھتے اور دوستوں کے سامنے شرمندگی محسوس کر رہے تھے۔ وہ غصے میں بھرے ہوئے باپ کے کمرے میں داخل ہوئے۔ جنید نے آتے ہی باپ کے گریبان سے پکڑا اور جھنجھوڑتے ہوئے کہا، تم نے ہمارا جینا حرام کر رکھا ہے، تم مرتے کیوں نہیں ہو؟ آخر کب تک ہم تمہاری گندگی صاف کریں گے اور تمہاری یہ منحوس آواز سنیں گے؟ سیٹھ غفار نے کمزور آواز میں کہا، بیٹا میں تمہارا باپ ہوں، مجھے مار دو مگر ذلیل نہ کرو، مجھے تھوڑا سا پانی دے دو، مجھے بہت پیاس لگی ہے۔ سہیل نے پاس پڑا ہوا پانی کا جگ اٹھایا اور پورا پانی باپ کے بستر پر گرا دیا اور کہا، لو پیو پانی، اور اب تم اس گیلے بستر پر سڑو گے۔ عدیل نے کہا کہ بھائی اب پانی سر سے گزر چکا ہے، یہ بڈھا آج ہماری عزت خاک میں ملا دے گا، اس کے جسم سے اتنی بو آ رہی ہے کہ مہمان ناک سکیڑ رہے ہیں، اگر کسی نے اسے اس حالت میں دیکھ لیا تو ہماری ساکھ تباہ ہو جائے گی، ہمیں آج ہی اس کا کوئی مستقل حل نکالنا ہوگا۔ تینوں بھائیوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور شیطان ان کی آنکھوں میں مسکرا اٹھا۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب اس بوجھ کو مزید نہیں اٹھایا جا سکتا۔ رات کے پچھلے پہر جب مہمان جا چکے تھے اور حویلی میں خاموشی چھا گئی تو تینوں بھائیوں نے اپنے منصوبے پر عمل کرنے کی ٹھانی۔ انہوں نے گھر کے ملازموں کو چھٹی دے دی تاکہ کوئی گواہ نہ رہے۔ وہ تینوں باپ کے کمرے میں داخل ہوئے۔ سیٹھ غفار نیم بے ہوشی کی حالت میں تھے اور سردی سے کانپ رہے تھے کیونکہ ان کا بستر گیلا تھا۔ بیٹوں نے کوئی رحم نہیں کھایا اور انہوں نے ایک پرانا اور میلا کمبل باپ کے اوپر ڈالا اور انہیں بے دردی سے اٹھایا۔
सेठ गफार ने मज़ाहमत करने की कोशिश की और दबी आवाज़ में पूछा कि मुझे कहाँ ले जा रहे हो। जुनैद ने कान में सरगोशी की कि अब्बा जी, आपको ऐसी जगह ले जा रहे हैं जहाँ आपको बहुत सुकून मिलेगा और हमें भी आपसे निजात मिल जाएगी। इन्होंने बाप को घसीटते हुए पिछले दरवाजे से बाहर निकाला और अपनी लग्जरी गाड़ी की डग्गी में किसी पुराने सामान की तरह ठूस दिया। सेठ गफार की हड्डियां दुख रही थी और सांस लेना दुश्वार हो रहा था। वो अंदर ही अंदर अल्लाह को पुकार रहे थे कि या अल्लाह, ये मेरी किस गुनाह की सज़ा है। गाड़ी स्टार्ट हुई और अंधेरे रास्तों पर दौड़ने लगी। ये वो सड़कें थी जो सेठ गफार ने खुद बनवाई थी। ये वो शहर था जिस पर इन्होंने राज किया था। मगर वो आज इसी शहर की सड़कों पर एक कोड़े की तरह फेंके जाने के लिए जा रहे थे। गाड़ी शहर से बाहर निकलकर वीरान इलाके की तरफ मुड़ गई, जहाँ शहर भर का कचरा फेंका जाता था। यहाँ की फिजा में ताफून और बदबू थी। आवारा कुत्ते भौंक रहे थे और दूर तक कचरे के ढेर नजर आ रहे थे। गाड़ी एक बड़े गंदे नाले और कचरे के पहाड़ के पास रुकी। तीनों बेटे नीचे उतरे। इन्होंने महंगे कपड़ों को बचाते हुए डिग्गी खोली और अपने बूढ़े लाचार और बीमार बाप को बाहर खींचा। सेठ गफार ने अपनी आखिरी ताक़त जमा करके जुनैद का दामन पकड़ लिया और रोते हुए कहा, जुनैद बेटा, मैंने तुम्हें उंगली पकड़कर चलना सिखाया था। मैंने तुम्हें सीने पर सुलाया था। मुझे यहाँ मत फेंको, मैं मर जाऊंगा। मुझे घर के किसी कोने में डाल दो, मैं आवाज़ नहीं निकालूंगा। खुदा के लिए मुझ पर रहम करो, मैं तुम्हारा बाप हूँ। मगर जुनैद ने झटके से अपना दामन छुड़ाया और धक्का देकर बाप को कचरे के ढेर पर गिरा दिया। सुहेल ने कहा कि अब्बा जी ड्रामे बंद करें और यहाँ आराम से मरें। ये जगह आपके औकात के मुताबिक है। आदिल ने एक नज़र बाप पर डाली, जो गंदगी में लथपथ हाथ जोड़े उनकी तरफ देख रहा था, मगर उसका दिल भी नहीं पसीजा। उसने कहा, चलो भाई जल्दी चलो, यहाँ बहुत बदबू है। कहीं हमारे कपड़ों में न बस जाए, कहीं हमारे कपड़ों में न बस जाए। तीनों बेटी गाड़ी में बैठे और तेजी से गाड़ी मोड़कर वहां से रवाना हो गए। गाड़ी की सुर्ख लाइट्स अंधेरे में दूर होती गई और सेठ गफार की उम्मीदें भी इन लाइट्स के साथ बुझ गईं। वो कचरे के ढेर पर अकेले पड़े थे। उनके ऊपर मक्खियां भनक रही थी और आवारा कुत्ते इनके गिर्द जमा शुरू हो गए थे। सर्द हवा इनके जिस्म में निश्तर चुभा रही थी और आसमान पर चांद भी बादलों में छुप गया। शायद वो भी ये जुल्म नहीं देखना चाहता था। सेठ गफार ने अपनी बंद होती आंखों से आसमान की तरफ देखा और एक दिल खराश आह भरी जो आसमान का कलेजा चीरने के लिए काफ़ी थी। वो सोच रहे थे कि वो जायदाद, वो हवेली, वो बैंक बैलेंस जिसके लिए उन्होंने दिन रात एक की, आज वही उनके दुश्मन बन गए थे। उन्होंने सांप पाले थे जिन्होंने आखिरकार उन्हें डस लिया। वो अब मौत के मुंतज़िर थे, क्योंकि अपनों के दिए हुए ज़ख्मों के बाद अब जीने की कोई ख्वाहिश बाकी नहीं रही थी। ये एक अजीम बाप का अबरतनाक इंजाम था, जिसे इसकी अपनी औलाद कूड़ेदान की नज़र कर दी थी। शहर के मज़ाफ़ात में फैली हुई गंदगी और ताफून ज़दा कचरे के ढेरों पर रात का भयानक सन्नाटा छाया हुआ था, जहाँ सेठ गफार नीम मुर्दा हालत में पड़े अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें गिन रहे थे। उनका जिस्म सर्द पड़ चुका था और एक उम्मीद की आखिरी शमा भी टिमटिमा रही थी कि अचानक दूर से एक पुराने रिक्शे की फट फट करती आवाज़ सुनाई दी। ये नवाज था, जो शहर में सारा दिन मजदूरी करते और सवारियां ढूंढने के बाद अपने घर वापस जा रहा था। नवाज एक इंतहाई गरीब मगर दिल का बादशाह इंसान था, जिसकी कुल कायनात इसका यह खटारा रिक्शा और कच्ची बस्ती में बना हुआ 2 कमरों का मिट्टी का मकान था। वो थका हुआ था और भूख मिट्टी से निहाल भी था, मगर इसके चेहरे पर एक इत्मीनान था, क्योंकि उसने आज की रोटी हलाल तरीके से कमाई थी। नवाज का रास्ता इस कचरा कंडी के पास से गुजरता था, जहाँ से गुजरते हुए आम लोग नाक पर रुमाल रख लेते थे, मगर नवाज को इस बदबू की आदत हो चुकी थी। अचानक उसके रिक्शे की हेडलाइट की मध्यम रोशनी कचरे के ढेर पर पड़ी, जहाँ इसे कुछ हिलता हुआ महसूस हुआ। पहले तो इसने समझा कि शायद कोई आवारा कुत्ता या जानवर है, मगर जब इसने गौर किया तो इसे इंसानी हाथ नजर आया। नवाज ने फौरन ब्रेक लगाई और रिक्शे से नीचे उतरा। उसके दिल में खौफ भी था कि कहीं कोई डकैती का मामला ना हो, मगर उसकी इंसानियत इसे आगे बढ़ने पर मजबूर कर रही थी। और वो दबे पाँव की चिड़े के ढेर पर चढ़ा तो इसकी आंखें हैरत और दुख से फैल गई। वहाँ एक बुजुर्ग और सफ़ेद पोश शख्स इंतहाई अबतर हालत में पड़ा था, जिसके महंगे कपड़े गंदगी में लथपथ थे और जिसके जिस्म पर मक्खियाँ भनक रही थी। नवाज ने जल्दी से आगे बढ़कर सेठ गफार का सर अपनी गोद में रखा
اور ان کے چہرے سے مٹی صاف کی۔ سیٹھ غفار کا جسم بخار سے تپ رہا تھا اور وہ بے ہوشی کے عالم میں کچھ بڑبڑا رہے تھے۔ نواز سمجھ گیا کہ یہ کوئی عام فقیر نہیں بلکہ کسی کھاتے پیتے گھرانے کا بزرگ ہے جسے حالات کی ستم ظریفی نے یہاں پہنچا دیا ہے۔ نواز نے ادھر ادھر دیکھا مگر وہاں دور دور تک کوئی نہیں تھا۔ اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اپنی پوری طاقت مجتمع کی اور سیٹھ غفار کے ناتواں جسم کو اپنے مضبوط بازوؤں میں اٹھا لیا۔ حالانکہ نواز خود کمزور تھا مگر جذبہ ہمدردی نے اسے طاقت بخش دی تھی۔ اس نے بڑی مشکل سے سیٹھ غفار کو رکشے کی پچھلی سیٹ پر لٹایا اور اپنی چادر ان کے اوپر ڈال دی تاکہ انہیں ٹھنڈ سے بچایا جا سکے۔ نواز نے رکشہ سٹارٹ کیا اور اسے اپنی بستی کی طرف دوڑا دیا۔ راستے میں وہ بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتا رہا کہ کہیں بزرگ کی سانس نہ رک جائے۔ وہ دل ہی دل میں دعائیں مانگ رہا تھا کہ یا اللہ مجھے ہمت دے کہ میں اس اجنبی کی جان بچا سکوں۔ نواز جب اپنی کچی بستی کے چھوٹے سے گھر کے باہر پہنچا تو رات کافی بیت چکی تھی۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اس کی بیوی کلثوم نے دروازہ کھولا۔ کلثوم ایک نیک اور سمجھدار عورت تھی۔ اس نے جب شوہر کو ایک اجنبی اور بیمار بزرگ کو سہارا دے کر لاتے دیکھا تو وہ گھبرائی نہیں بلکہ فوراً مدد کے لیے آگے بڑھی۔ نواز نے سیٹھ غفار کو اپنے اکلوتے کمرے میں بچھی ہوئی چارپائی پر لٹایا۔ یہ چارپائی بان کی تھی اور اس پر گدھا بھی نہیں تھا مگر اس وقت یہ سیٹھ غفار کے لیے کسی شاہی بستر سے کم نہیں تھی۔ نواز نے کلثوم سے کہا کہ پانی گرم کرو اور کچھ صاف کپڑے لاؤ۔ کلثوم نے فوراً چولہا جلایا اور پانی گرم کیا۔ میاں بیوی نے مل کر سیٹھ غفار کے گندے کپڑے اتارے اور ان کے جسم کو گرم پانی سے صاف کیا۔ ان کے زخموں کو دھویا اور ان پر ہلدی کا لیپ لگایا جو غریبوں کا سب سے بڑا علاج ہوتا ہے۔ نواز کے پاس اپنے ایک دو پرانے کرتے تھے۔ اس نے ایک صاف کرتا سیٹھ غفار کو پہنا دیا اور انہیں لحاف اوڑھا دیا۔ سیٹھ غفار کو جب گرمائش اور سکون ملا تو ان کی بے چین سانسیں کچھ ہموار ہوئیں اور وہ گہری نیند سو گئے۔ نواز اور کلثوم ساری رات ان کے سہارانے بیٹھے جاگتے رہے، کبھی ان کے ماتھے پر پٹیاں رکھتے اور کبھی ان کے ہاتھ پاؤں دباتے۔ صبح کے اذانوں کے وقت سیٹھ غفار نے آنکھیں کھولی تو انہوں نے خود کو ایک انجانی مگر پرسکون جگہ پر پایا۔ انہیں اپنے سر پر چھت نظر آئی جو کچی تھی مگر وہاں سے محبت ٹپک رہی تھی۔ انہوں نے کمزور آواز میں پانی مانگا تو نواز نے فوراً گلاس ان کے ہونٹوں سے لگا دیا۔ سیٹھ غفار نے نواز کو دیکھا جو ایک اجنبی تھا مگر اس کی آنکھوں میں وہ اپنائیت تھی جو ان کے اپنے بیٹوں میں نہیں تھی۔ سیٹھ غفار نے پوچھا کہ میں کہاں ہوں اور تم کون ہو؟ نواز نے عاجزی سے جواب دیا کہ بابا جی میں ایک غریب رکشے والا ہوں، مجھے آپ کچرے کے ڈھیر پر ملے تھے، میں آپ کو گھر لے آیا، آپ فکر نہ کریں یہ آپ کا اپنا ہی گھر ہے۔ سیٹھ غفار کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ انہیں وہ منظر یاد آ گیا جب ان کے لختے جگر انہیں کچرے میں پھینک رہے تھے اور آج غیر ان کے پاؤں کو دبا رہا تھا۔ یہ اللہ کی شان تھی کہ جس نے خون کے رشتوں کو پتھر کر دیا اور پتھروں سے چشمے جاری کر دیے۔ اگلے چند دن سیٹھ غفار نواز کے گھر مہمان رہے۔ نواز اپنی دن بھر کی کمائی سے جو بھی روکھی سوکھی لاتا پہلے بابا جی کو کھلاتا اور ان کے لیے دودھ اور پھل لاتا چاہے اسے خود بھی بھوکا رہنا پڑے۔ کلثوم ان کے کپڑے دھوتی اور بیٹی کی طرح خدمت کرتی۔ سیٹھ غفار نے ان چند دنوں میں وہ سکون محسوس کیا جو انہیں اپنی کروڑوں کی حویلی میں بھی میسر نہیں تھا۔ انہیں احساس ہوا کہ اصل دولت اینٹ پتھر کے مکان نہیں بلکہ احساس اور محبت ہے۔ وہ اکثر نواز کو اپنے پاس بٹھاتے اور اسے زندگی کے تجربات بتاتے مگر انہوں نے کبھی یہ نہیں بتایا کہ وہ کون ہے اور ان کے ساتھ کیا ہوا۔ وہ اپنی ذلت کی داستان چھپائے رکھنا چاہتے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی ان کے بیٹوں پر لعنت بھیجے۔ یہ ایک باپ کا ظرف تھا جو مرتے دم تک اپنی اولاد کا پردہ رکھ رہا تھا۔ نواز نے بھی کبھی کرید کر نہیں پوچھا، وہ بس اسے اللہ کی رضا سمجھ کر خدمت کرتا رہا۔ سیٹھ غفار کی حالت سنبھلنے کے بجائے بگڑتی جا رہی تھی کیونکہ انہیں اندرونی صدمے اور کمزوری نے انہیں کھوکھلا کر دیا۔ انہیں شاید محسوس ہو گیا کہ اب ان کا وقت آخر آن پہنچا ہے۔ ایک شام جب سورج غروب ہو رہا تھا اور بستی میں دیے جل رہے تھے، سیٹھ غفار نے نواز کو اپنے قریب بلایا۔ ان کی آواز بہت دھیمی تھی۔ انہوں نے نواز کا ہاتھ اپنے کمزور ہاتھ میں لیا اور کہا، بیٹا تم نے میری وہ خدمت کی جو شاید میری اپنی اولاد بھی نہ کرتی۔ اللہ تمہیں اس کا اجر دے گا۔ میں ایک بدقسمت انسان ہوں جس نے پوری زندگی دولت کے پیچھے بھاگ کر گزار دی مگر سکون تم جیسی غریب کی جھونپڑی میں ملا۔
نواز کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا بابا جی آپ ایسی باتیں نہ کریں، آپ بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ سیٹھ غفار نے نفی میں سر ہلایا اور اشارے سے اپنی وہ پرانی اور میلی قمیض منگوائی جو انہوں نے اس رات پہن رکھی تھی جب انہیں پھینکا گیا تھا۔ نواز نے وہ قمیض لا کر دی۔ سیٹھ غفار نے کانپتے ہاتھوں سے اس قمیض کی اندرونی جیب کو ٹٹولا، وہاں کچھ نہیں تھا۔ پھر انہوں نے کوٹ مانگا جو وہ پہن کر آئے تھے۔ نواز نے وہ کوٹ جو اب دھل کر صاف ہو چکا تھا انہیں لا کر دیا۔ سیٹھ غفار نے کوٹ کو سینے سے لگایا اور نواز سے کہا بیٹا یہ کوٹ میری نشانی سمجھ کر رکھ لو اور میرے مرنے کے بعد مجھے اسی قبرستان میں دفن کرنا جہاں عام اور لاوارث لوگ دفن ہوتے ہیں۔ میں نہیں چاہتا میری موت کی خبر کسی کو ہو۔ نواز نے روتے ہوئے وعدہ کیا کہ سیٹھ غفار کی سانسیں اکھڑنے لگی، لیکن انہوں نے کلمہ شہادت پڑھا اور نواز کے ہاتھوں میں دم توڑ دیا۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سا اطمینان تھا جسے وہ اپنے اصلی گھر پہنچ گئے ہوں۔ نواز اور کلثوم نے دھاڑیں مار کر رونا شروع کر دیا۔ بستی والے جمع ہو گئے اور سب نے مل کر اس اجنبی مسافر کے کفن دفن کا انتظام کیا۔ نواز نے اپنی جمع پونجی سے کفن خریدا اور پورے اہتمام کے ساتھ سیٹھ غفار کو غسل دیا۔ جب وہ غسل دے رہے تھے تو ان کی نظر اس پرانے کوٹ پر پڑی جو ایک کونے میں ٹنگا تھا۔ نواز نے سوچا کہ اسے سنبھال کر رکھ لے گا تاکہ بابا جی کی یاد رہے۔ تدفین کے بعد جب نواز گھر واپس آیا تو اداسی کا عالم تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کا اپنا باپ مر گیا ہے۔ رات کو جب وہ بابا جی کے کپڑے سمیٹ رہا تھا تو اس نے وہ کوٹ اٹھایا۔ کوٹ کافی بھاری اور پرانے زمانے کا بنا ہوا تھا۔ نواز نے اسے جھاڑا تو اسے محسوس ہوا کہ کوٹ کے استر کے اندر کوئی چیز سرسرا رہی ہے۔ اسے غور سے دیکھا تو کوٹ کے اندرونی جیب کے پیچھے ایک خفیہ خانہ بنا ہوا تھا جو سلائی کر کے بند کیا گیا تھا۔ نواز کا تحفظ بڑھا۔ اس نے کینچی سے سلائی ادھیڑی تو اندر سے ایک طے شدہ کاغذ کا ٹکڑا برآمد ہوا۔ یہ کاغذ خاصا پرانا اور پیلا پڑ چکا تھا، مگر اس پر کچھ تحریر تھی جو بہت اہم لگ رہی تھی۔ نواز پڑھا لکھا تو تھا مگر کاروباری زبان نہیں سمجھتا تھا۔ اس نے کاغذ کو سیدھا کیا تو دیکھا کہ ایک سٹامپ پیپر ہے جس پر سیٹھ غفار کے دستخط اور انگوٹھا لگا ہوا تھا، اور تاریخ بھی اسی دن کی تھی جس رات وہ نواز کو ملے تھے۔ نواز نے اٹک اٹک کر پڑھنے کی کوشش کی تو اسے کچھ الفاظ سمجھ آئے جیسے وصیت، جائیداد، منسوخی اور دھوکہ۔ نواز کا ماتھا ٹھنکا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی معمولی کاغذ نہیں ہے بلکہ اس میں بابا جی کی زندگی کا کوئی بہت بڑا راز چھپا ہے۔ اس نے سوچا کہ بابا جی یقیناً کسی بڑی مصیبت کا شکار تھے، تبھی یہ کاغذ چھپا کر رکھا تھا۔ نواز نے وہ کاغذ احتیاط سے اسی خفیہ خانے میں واپس رکھ دیا اور کوٹ کو ایک محفوظ جگہ چھپا دیا۔ اس نے فیصلہ کیا وہ صبح کسی پڑھے لکھے آدمی یا وکیل کو دکھائے گا تاکہ معاملہ سمجھ سکے، لیکن قدرت کا کھیل ابھی باقی تھا۔ اگلی صبح نواز اپنی سواری لے کر شہر کے اسی پوش علاقے میں گیا جہاں سیٹھ غفار کی حویلی تھی۔ وہ وہاں ایک سواری اتار رہا تھا کہ اس نے دیکھا حویلی کے باہر بہت سی گاڑیاں کھڑی ہیں اور کچھ لوگ افسوس کر رہے ہیں۔ نواز نے ایک چوکیدار سے پوچھا کہ یہاں کیا ہوا ہے۔ چوکیدار نے بتایا کہ اس حویلی کے مالک سیٹھ غفار کچھ دن پہلے لاپتہ ہو گئے تھے اور ان کے بیٹوں نے شور مچایا ہوا ہے کہ ان کے والد کو اغوا کر لیا گیا ہے، مگر دراصل بیٹے جائیداد کے چکر میں ہیں۔ نواز کا دماغ جھٹک کے اسے گھوم گیا۔ اسے فوراً بابا جی کا چہرہ یاد آیا اور وہ سمجھ گیا کہ وہ بزرگ سیٹھ غفار ہی تھے۔ نواز کے اندر ایک جنگ شروع ہو گئی کہ کیسے اسے اپنے بیٹوں کو بتانا چاہیے کہ ان کا باپ مر چکا ہے یا خاموش رہنا چاہیے۔ اس کی شرافت نے اسے مجبور کیا کہ اولاد کا حق ہے کہ انہیں باپ کی موت کی خبر ملے، چاہے وہ کیسے ہی کیوں نہ ہو۔ نواز نے ہمت کی اور حویلی کے گیٹ پر گیا۔ وہاں پر موجود گارڈز نے اسے روکا اور دھکے دیے۔ جاؤ یہاں سے فقیر کہیں کے۔ نواز نے چیخ کر کہا کہ مجھے سیٹھ صاحب کے بیٹوں سے ملنا ہے، میں ان کے والد کے بارے میں جانتا ہوں۔ یہ سن کر گارڈز رک کر اندر اطلاع دی۔ جنید، سہیل اور دل جو اندر بیٹھے اپنے باپ کے غائب ہونے پر مگرمچھ کے آنسو بہا رہے تھے اور پولیس کو جھوٹی کہانیاں سنا رہے تھے، یہ خبر سن کر چونک گئے۔ انہوں نے نواز کو فوراً اندر بلا لیا۔ نواز جب ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تو وہاں کی شان و شوکت دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ وہی قالین، وہی فانوس جن کا ذکر بابا جی کبھی کبھار کرتے تھے۔ جنید نے حقارت سے نواز کو دیکھا، پوچھا کون ہو تم اور کیا جانتے ہو ہمارے باپ کے بارے میں؟ کیا تم نے اغوا کیا ہے؟ نواز نے ہاتھ جوڑ کر کہا صاحب میں ایک غریب رکشے والا ہوں،
مجھے اغوا سے کیا لینا تھا؟ مجھے تو وہ بزرگ کچرے کے ڈھیر پر ملے تھے۔ میں انہیں گھر لے گیا، ان کی خدمت کی، مگر وہ جاں نہ ہو سکے اور کل ان کا انتقال ہو گیا۔ میں نے انہیں مانتاً قبرستان میں دفن کر دیا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی تینوں بھائیوں کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے اطمینان کی لہر دوڑ گئی کہ چلو قصہ پاک ہوا، مگر انہوں نے فوراً دکھ کا مصنوعی نقاب چڑھا لیا اور رونے کے اداکاری کرنے لگے۔ جنید نے نواز سے پوچھا کہ کیا مرتے وقت انہوں نے کچھ کہا تھا؟ ان کے پاس کوئی چیز تھی؟ نواز سادہ دل انسان تھا، اس کے منہ سے سچ نکل گیا۔ اس نے کہا، صاحب وہ بہت نیک انسان تھے، انہوں نے آپ لوگوں کو دعا دی اور میرے پاس ان کی نشانی کے طور پر صرف ایک پرانا کوٹ ہے جو میں نے سنبھال رکھا ہے۔ کوٹ کا نام سنتے ہی تینوں بھائیوں کے کان کھڑے ہو گئے، جیسے انہیں کرنٹ لگا۔ سہیل نے بےتابی سے پوچھا، کوٹ؟ کون سا کوٹ؟ کیا وہ بھورے رنگ کا لمبا کوٹ تھا؟ نواز نے اس بات میں سر ہلایا۔ جنید کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آئی اور خوف اکٹھا نمودار ہوا۔ اس نے جلدی سے پوچھا، کیا تم نے وہ کوٹ چیک کیا تھا؟ کیا اس میں کچھ تھا؟ نواز نے کہا، جی صاحب، میں نے جب تدفین کے لیے کپڑے اتارے تو کوٹ کی جیب میں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ مگر نواز رک گیا، اسے لگا شاید اسے کاغذ کا ذکر نہیں کرنا چاہیے، مگر عدیل نے اس کا گریبان پکڑ لیا اور چیخا، مگر کیا؟ بتاؤ کیا ملا اس میں؟ نواز گھبرا گیا اور بولا، صاحب اس کے استر میں کاغذ چھپا ہوا تھا، میں ان پڑھ ہوں، مجھے نہیں پتا اس میں کیا لکھا ہے، بس اتنا دیکھا کہ اس پر انگوٹھے لگے تھے۔ یہ سننا تھا کہ تینوں بھائیوں کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، ان کے چہرے زرد پڑ گئے اور وہ ایک دوسرے کو خوفزدہ نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ وہ کاغذ جس کی انہیں تلاش تھی اور جس کے غائب ہونے کی وجہ سے ان کی راتوں کی نیندیں اڑی ہوئی تھی، وہ اس معمولی رکشے والے کے پاس تھا۔ جنید نے فوراً اپنا رویہ بدلا اور نواز کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مصنوعی نرمی سے دیکھا، دیکھو بھائی، وہ کاغذ ہمارے لیے بہت اہم ہے، وہ ہمارے ابا جی کی آخری نشانی ہے، اس میں شاید ہمارے لیے کوئی نصیحت ہو، تم وہ کاغذ اور کوٹ ہمیں دے دو، ہم تمہیں منہ مانگی قیمت دیں گے۔ سہیل نے بھی لکما دیا، ہاں ہاں، تمہیں 1,00,000 2,00,000 جتنے چاہیے مل جائیں گے، بس وہ کاغذ ابھی لا کر دو۔ نواز حیران تھا کہ ابھی جو لوگ اسے مارنے کو دوڑ رہے تھے اچانک اتنے مہربان کیسے ہو گئے، اور وہ کاغذ اتنا قیمتی کیوں ہے؟ نواز کو سیٹھ غفار کی اداس آنکھیں یاد آئیں اور اسے دال میں کچھ کالا نظر آنے لگا۔ اس نے کہا، صاحب وہ کوٹ تو میرے گھر میں ہے، میں ابھی لا کر نہیں دے سکتا، مجھے واپس جانا ہوگا۔ جنید نے کہا، ہم تمہارے ساتھ چلتے ہیں اپنی گاڑی میں، ابھی چلو۔ نواز کو ان کی بے چینی دیکھ کر یقین ہو گیا کہ معاملہ گڑبڑ ہے۔ اس نے کہا، نہیں صاحب، میں خود لے آؤں گا، آپ لوگ تکلیف نہ کریں۔ مگر بھائی کہاں ماننے والے تھے، ان کے سر پر تو موت منڈلا رہی تھی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر وہ کاغذ سامنے آ گیا تو ان کی ساری عیاشی و جائیداد مٹی میں مل جائے گی۔ وہ کاغذ دراصل ان کی بربادی کا پروانہ تھا جو ان کے باپ نے اپنی بصیرت سے لکھوا رہے تھے۔ تینوں بھائی ننگے پاؤں ڈرائنگ روم سے باہر بھاگے، انہوں نے جوتے پہننے کی بھی زحمت نہیں کی اور نواز کو زبردستی اپنی گاڑی میں بٹھا لیا۔ گاڑی نواز کی بستی کی طرف ہوا سے باتیں کرنے لگی۔ نواز گاڑی میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ یہ اللہ، یہ کیا ماجرا ہے، یہ میرزادے کوٹ کے لیے ننگے پاؤں میرے گھر جا رہے ہیں، ضرور اس کاغذ میں کوئی ایسا راز ہے جو ان کی تقدیر بدل دے گا۔ اسے بابا جی کی وہ بات یاد آئی کہ یہ کوٹ میری نشانی سمجھ کر رکھ لو، شاید ان کا اشارہ اسی کاغذ کی طرف تھا۔ گاڑی جب کچی بستی میں پہنچی تو دھول اڑاتی ہوئی نواز کے گھر کے باہر رکی۔ نواز کے پڑوسی حیران تھے کہ اس غریب نواز کے گھر اتنی بڑی گاڑیاں کیوں آئی ہیں۔ تینوں بھائی گاڑی سے اترے اور نواز کے چھوٹے سے مکان کی طرف لپکے۔ ان کی آنکھوں میں وحشت تھی اور وہ کسی بھی قیمت پر وہ کوٹ حاصل کرنا چاہتے تھے۔ نواز نے کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا۔ کلثوم صحن میں بیٹھی تھی اور وہ ان اجنبی مردوں کو دیکھ کر گھبرا گئی۔ جنید نے چیخ کر کہا، وہ کوٹ کہاں ہے، نکالو اسے۔ نواز نے کونے میں ٹنگے ہوئے کوٹ کی طرف اشارہ کیا۔ تینوں بھائی چیتوں کی طرح اس کوٹ پر جھپٹے، انہوں نے کوٹ کو اتارا اور پاگلوں کی طرح اس کی جیبوں کی استر ٹٹولنے لگے۔ ان کی سانسیں پھولی ہوئی تھی اور ماتھے پر پسینہ تھا۔ آخر کار سہیل کے ہاتھ وہ خفیہ خانہ لگ گیا جہاں سلائی ادھڑی ہوئی تھی اور اس نے کانپتے ہاتھوں سے وہ پیلا کاغذ باہر نکالا۔ کاغذ دیکھتے ہی تینوں بھائیوں کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک آئی جسے انہیں دنیا کا خزانہ مل گیا ہو، مگر انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ خزانہ نہیں بلکہ ایک بم ہے جو ان کے ہاتھوں میں پھٹنے والا ہے۔
نامواز خاموشی سے کھڑا یہ تماشا دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ دولت انسان کو کتنا اندھا اور بے بس کر دیتی ہے، کہ وہ ایک مردہ باپ کی نشانی کے لیے نہیں بلکہ اپنی ہوس کی ننگے پاؤں خاک چھان رہی ہیں۔ ابھی راز کھلا نہیں تھا مگر فضا میں تناؤ اتنا تھا جیسے کوئی طوفان آنے والا ہو۔ نواز نے دل میں اللہ کو یاد کیا اور سوچا کہ بابا جی آپ نے مر کر بھی ان ظالموں کو چین نہیں لینے دیا اور اپنے اس غریب بیٹے کے لیے شاید کوئی امتحان چھوڑ گئے ہیں۔ وہ کاغذ اب جنید کے ہاتھ میں تھا اور وہ اسے کھولنے ہی والا تھا کہ اس کی تحریر سب کے سامنے آ جائے اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ جنید نے کانپتے ہاتھوں میں جب طے شدہ اور بسیدہ کاغذ کو کھولا تو کمرے میں موجود ہوا جیسے تھم سی گئی۔ تینوں بھائی کی نظریں اسی کاغذ پر گڑی ہوئی تھی اور ان کے دلوں کی دھڑکنیں کسی ہتھوڑے کی طرح سینوں پر برس رہی تھی۔ یہ ایک قانونی سٹامپ پیپر تھا جس کی پیشانی پر لکھی ہوئی تاریخ اسی دن کی تھی جس دن سیٹھ غفار کو گھر سے نکالا گیا۔ جنید نے جیسے ہی پہلی سطر پڑھی ان کے حلق سے ایک گھٹی گھٹی چیخ نکلی اور چہرہ ایسا سفید پڑ گیا جیسے کسی نے اس کے جسم سے روح کھینچ لی ہو۔ سہیل اور عدیل جو بتابی سے اس کے کندھے کے اوپر سے جھانک رہے تھے تحریر پڑھتے ہی پتھر کے ہو گئے۔ اس کاغذ پر کوئی خزانے کا نقشہ نہیں تھا بلکہ وہ ان کی بربادی کا پروانہ تھا جسے ان کے باپ نے اپنی بصیرت سے تحریر کروایا تھا۔ اس کاغذ پر جلی حروف میں لکھا تھا کہ میں سیٹھ عبدالغفار ہوں ولد عبدالستار میں سیٹھ عبدالغفار ولد عبدالستار ہوں۔ پورے ہوش و حواس میں یہ بیان حلفی دیتا ہوں کہ میں نے اپنی تمام منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد جو کچھ عرصہ قبل جذباتی دباؤ اور دھوکے میں آ کر اپنے تینوں بیٹوں جنید، سہیل اور عدیل کے نام منتقل کی تھی اسے فوری طور پر منسوخ کرتا ہوں، کیونکہ مجھے اپنے ذرائع اور مشاہدے سے یقین ہو چکا ہے کہ میری اولاد میری جان کی دشمن بن چکی ہے اور وہ مجھے راستے سے ہٹانے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ لہٰذا میں اپنی وصیت میں ترمیم کرتے ہوئے یہ لکھ رہا ہوں کہ میری جائیداد کا 50% حصہ اس فلاحی ادارے کو جائے گا جو یتیموں کی کفالت کرتا ہے اور باقی کا 50% حصہ اور میری تمام نقد رقوم اس شخص کی ملکیت ہوں گی جو میرے مرنے کے بعد میرے کفن دفن کا انتظام کرے گا اور مجھے عزت سے قبر میں اتارے گا، کیونکہ میری نظر میں میرا حقیقی وارث وہ نہیں جو میرے خون سے پیدا ہوا بلکہ وہ ہے جو میرے جنازے کو کندھا دے گا۔ اس تحریر کے نیچے رجسٹرار کی مہر لگی ہوئی تھی اور نوٹ لکھا تھا کہ اس دستاویزات کی اصل کاپی اور رجسٹرڈ وصیت نامہ میرے وکیل منشی رحمت دیر اور بائی کورٹ کے ریکارڈ میں محفوظ کروا دیا گیا ہے جسے کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ جنید کے ہاتھوں سے وہ کاغذ چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ وہ لڑکھڑا کر پیچھے ہٹا اور دیوار سے جا ٹکرایا۔ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا کہ ہم لٹ گئے، ہم برباد ہو گئے۔ سہیل نے پاگلوں کی طرح وہ کاغذ اٹھائے اور اسے پھاڑنے کی کوشش کی مگر عدیل نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور چیخا کہ بے وقوف مت بنو، کیا تم نے پڑھا نہیں کہ نیچے کیا لکھا ہے؟ یہ صرف ایک نقل ہے، اصل کاغذات تو رجسٹرڈ ہو چکے ہیں۔ اگر تم اسے پھاڑ بھی دو گے تو قانون ہمارے خلاف ہی رہے گا۔ ابا جی نے ہمارے ساتھ کھیل کھیلا ہے، انہوں نے ہمیں سڑک پر لا کر کھڑا کیا ہے، تینوں بھائیوں پر سختہ طاری ہو گیا، وہ جس کے ہاتھ سے ریت کی طرح پھسل چکی تھی۔ ان کے باپ نے مرنے سے پہلے انہیں ایسی مات دی تھی جس کا تصور بھی وہ نہیں کر سکتے تھے۔ سیٹھ غفار جانتے تھے کہ ان کے بیٹے انہیں مار دیں گے یا گھر سے نکال دیں گے، اسی لیے انہوں نے پہلے ہی اپنی حفاظت کا انتظام کر لیا تھا۔ وہ کاغذ دراصل ان کے بیٹوں کے لیے سزا کا حکم نامہ تھا۔ نواز جو ایک کونے میں کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا، حیرت سے ان امیر زادوں کو دیکھ رہا تھا جو چند لمحہ پہلے اسے خریدنے کی باتیں کر رہے تھے اور اب خاک میں مل چکے تھے۔ جنید کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے اچانک نواز کی طرف چھلانگ لگائی اور اس کا گریبان پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے کہا، تم نے ہمارے باپ کے ساتھ مل کر یہ سازش کی ہے، تم جانتے تھے کہ وہ کون ہے، تم نے جان بوجھ کر انہیں چھپائے رکھا تاکہ جائیداد ہڑپ کر سکو، بولو کتنا پیسہ لیا ہے تم نے اس بڈھے سے؟ نواز نے پوری قوت سے جنید کا ہاتھ جھٹکا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، خبردار جو مجھے ہاتھ لگایا یا میرے بارے میں بکواس کی، میں تو جانتا بھی نہیں تھا کہ وہ کون ہے، میں تو انسانیت کے ناطے انہیں کچرے کے ڈھیر سے اٹھا کر لایا تھا، یہاں تم جیسے ظالموں نے انہیں پھینکا تھا۔ مجھے تمہاری جائیداد کی کوئی بھوک نہیں، یہ کاغذ کا ٹکڑا تم رکھ لو، مجھے صرف میرے بابا جی کا وہ کوٹ چاہیے جو ان کی نشانی ہے۔ نواز کی آواز میں وہ سچائی کی ایسی گونج تھی کہ جنید سہم گیا، مگر سہیل اور عدیل اب بھی ہار ماننے کو تیار نہیں تھے۔ سہیل نے اپنی جیب سے چیک بک نکالی اور کانپتے ہاتھوں سے سائن کرتے ہوئے بولا، دیکھو رکشے والے، ہمیں جذباتی باتیں مت سناؤ،
ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے۔ تم عدالت میں جا کر یہ گواہی دو گے کہ ابا جی کا دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا اور انہوں نے یہ وصیت ہوش پہ نہیں کی تھی۔ بدلے میں تم جو رقم مانگو گے ہم دیں گے۔ نواز نے نفرت سے اس چیک بک کی طرف دیکھا اور تھوکتے ہوئے کہا، لعنت ہے تمہاری دولت پر اور تمہاری سوچ پر۔ تم لوگ ابھی بھی نہیں سمجھے کہ تمہارے باپ نے یہ فیصلہ کیوں کیا۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ تم لوگ درندے بن چکے ہو اور آج تم نے ثابت کر دیا۔ میں جھوٹی گواہی دے کر اپنی آخرت خراب نہیں کر سکتا۔ تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ ورنہ میں محلے والوں کو اکٹھا کر لوں گا۔ اب یہ تکرار جاری تھی کہ باہر گاڑیوں کے رکنے اور پولیس کے سائرن کی آوازیں آنے لگیں۔ تینوں بھائی گھبرا کر دروازے کی طرف بڑھے۔ دروازہ کھلا اور پولیس انسپیکٹر کے ساتھ ایک بوڑھا مگر باوقار شخص اندر داخل ہوا جس نے کالا کوٹ پہن رکھا تھا۔ یہ منشی رحمت الدین تھے، سیٹھ غفار کے پرانے وفادار وکیل، جنہیں سیٹھ غفار نے مرنے سے پہلے سب کچھ بتا دیا تھا۔ منشی رحمت الدین نے اندر آتے ہی تینوں بھائیوں کو حقارت سے دیکھا اور پولیس انسپیکٹر سے کہا، انسپیکٹر صاحب گرفتار کر لیں ان تینوں کو۔ ان پر اپنے باپ سیٹھ غفار کو اغوا کرنے، تشدد کرنے اور اقدام قتل کا مقدمہ درج ہے، اور میرے پاس سیٹھ صاحب کا وہ ویڈیو بیان بھی موجود ہے جو انہوں نے وصیت لکھواتے وقت ریکارڈ کروایا تھا، جس میں انہوں نے صاف کہا تھا کہ اگر میری موت غیر طبیعی ہو یا میں لاپتہ ہوا تو اس کے ذمہ دار میرے یہ تینوں بیٹے ہوں گے۔ پولیس نے آگے بڑھ کر جنید، سہیل اور عدیل کو ہتھکڑیاں لگا دیں۔ وہ تینوں چیختے چلاتے رہے کہ یہ جھوٹ ہے، ہم نے کچھ نہیں کیا، یہ وکیل اور رکشے والا ملے ہوئے ہیں۔ مگر منشی رحمت الدین نے وہ اصل وصیت نامہ لہرایا اور کہا کہ اب آپ اپنا راستہ بنائے گا قانون۔ تم لوگ جائیداد کی ہوس میں اندھے ہو کر اپنے باپ کو کچرے میں پھینک آئے تھے، مگر اللہ نے اس رکشے والے کو وسیلہ بنا کر تمہارے باپ کی عزت بھی بچائی اور اس کا انتقام بھی لیا۔ یہ رکشے والا اب اس جائیداد کے 50% کا مالک ہے اور تم لوگ اب سڑکوں کی خاک چھانو گے یا جیل کی ہوا کھاؤ گے۔ پولیس تینوں بھائیوں کو گھسیٹتے ہوئے گاڑی کی طرف لے گئی۔ محلے کے لوگ جمع ہو چکے تھے اور نفرت سے ان امیر زادوں کو دیکھ رہے تھے۔ نواز ابھی تک حیران و پریشان کھڑا تھا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو گیا۔ منشی رحمت الدین نواز کے قریب آئے، اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر نم آنکھوں سے کہا، بیٹا تم نے انسانیت کا حق ادا کر دیا۔ سیٹھ غفار نے مجھے بتایا تھا کہ اگر مجھے کچھ ہو جائے تو اس شخص کو ڈھونڈنا جس نے میری آخری وقت میں خدمت کی ہو۔ آج تم نے ثابت کر دیا کہ خون کی رشتوں سے بڑا انسانیت کا رشتہ ہوتا ہے۔ یہ جائیداد اب تمہاری ہے۔ نواز رو پڑا اور بولا، وکیل صاحب مجھے یہ دولت نہیں چاہیے، میں تو صرف بابا جی کی خدمت کر رہا تھا۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ دولت مجھے بھی ان بیٹوں جیسا نہ بنا دے۔ منشی رحمت الدین نے مسکرا کر کہا کہ نہیں بیٹا، جس کے دل میں خدا کا خوف ہو دولت اسے خراب نہیں کرتی بلکہ آزماتی ہے۔ اسے قبول کرو اور اسے اسی طرح خرچ کرو جیسے سیٹھ غفار چاہتے تھے۔ نواز نے وہ دولت قبول تو کر لی، مگر اس نے قسم کھائی کہ وہ اپنی زندگی کا طریقہ نہیں بدلے گا۔ عدالتی کارروائی چلی اور تمام ثبوتوں کی روشنی میں سیٹھ غفار کے بیٹوں کو باپ پر تشدد اور اقدام قتل کے جرم میں لمبی قید کی سزا سنائی گئی۔ ان کی ساری جائیداد ضبط ہو کر وصیت کے مطابق تقسیم ہو گئی۔ نواز کو جب جائیداد کا قبضہ ملا تو اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ سیٹھ غفار کی اسی اعلیٰ شان حویلی کو ایک بہت بڑے یتیم خانے اور اولڈ ہوم میں تبدیل کر دیا، جس کا نام اس نے کاشانہ غفار رکھا۔ اس نے اس گھر کے دروازے ان تمام بوڑھے والدین کے لیے کھول دیے جنہیں ان کی اولاد دھتکار دیتی تھی۔ نواز نے خود بھی اسی گھر کے ایک چھوٹے سے حصے میں رہائش اختیار کی اور اپنی باقی زندگی یتیم بچوں اور بے سہارا بزرگوں کی خدمت کے لیے وقف کر دی۔ وہ آج بھی وہی پرانا رکشہ چلاتا تھا تاکہ اسے یاد رہے کہ وہ کون تھا اور کہاں سے آیا تھا۔ وہ اکثر سیٹھ غفار کی قبر پر جاتا اور پھول چڑھاتا۔ اس قبرستان میں اب ایک عظیم اور خوبصورت قبر بن چکی تھی جس پر لکھا تھا، ایک عظیم باپ جسے اپنوں نے ٹھکرایا اور غیروں نے اپنایا۔ دوسری طرف سیٹھ غفار کے بیٹے جیل میں اپنی کرتوتوں کی سزا بھگت رہے تھے۔ جب وہ جیل سے رہا ہو کر باہر آئے تو ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ وہ اسی سڑک پر بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئے جہاں ان کا باپ کبھی بادشاہ تھا، اور وہ اسی کچرا کنڈی کے پاس اکثر دیکھے جاتے تھے جہاں انہوں نے اپنے باپ کو پھینکا تھا۔ لوگ انہیں پہچانتے اور عبرت کی نگاہ سے دیکھتے کہ یہ وہی ہیں جو کبھی فرعون بنے ہوئے تھے۔ یہ کہانی پورے شہر کے لیے ایک مثال بن گئی تھی کہ مکافات عمل اٹل ہے اور ظالم کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ نواز کی زندگی نے ثابت کر دیا کہ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے۔
اور اصل وارث وہ نہیں جو جائیداد سنبھالے، بلکہ وہ ہے جو کردار سنبھالے۔ سیٹھ غفار کی روح اب مطمئن تھی، کیونکہ ان کی کمائی اب عیاشی میں نہیں بلکہ اللہ کی مخلوق کی خدمت میں خرچ ہو رہی تھی، اور ان کا نام زندہ رکھنے والا کوئی ان کا اپنا خون نہیں بلکہ ایک غریب رکشے والا تھا جس نے انسانیت کا پرچم بلند کے رکھا تھا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ انسان جیسا کرتا ہے ویسا ہی بھرتا ہے۔ اولاد کی محبت میں اندھا ہو کر ان کی غلط تربیت کرنا اور انہیں حد سے زیادہ سہولتیں دینا اکثر بڑھاپے میں والدین کے لیے عذاب بن جاتا ہے۔ دوسری طرف یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ نیکی کبھی رائیگاں نہیں جاتی۔ نواز نے بغیر کسی لالچ کے ایک لاوارث کی خدمت کی اور اللہ نے اسے فرش سے اٹھا کر عرش پر بٹھا دیا، جبکہ بیٹوں نے ہوس اور تکبر میں آ کر اپنے باپ کی تذلیل کی اور خود ذلیل و خوار ہو گئے۔ بے شک مکافات عمل اس کائنات کا سب سے بڑا سچ ہے۔ ختم شد۔ اگر آپ سب کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے۔ شکریہ۔